مفتی نوید عباسی صاحب، یہ باتیں درست علامہ صاحب کی، مگر ایک فلاحی ریاست کا تصور بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کی اس کے بعد، کہ ان ہر چیز کا خیال رکھنا کسی بھی جو اس ریاست میں رہ رہے اس حکومت کے اندر ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے اس حکومت کا. اور جو قرآن مجید میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. تو وہاں تو ہاں جی، وہاں تو یہ کام ہو رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ بھائی سود، اس کا کہا جاتا ہے کہ جی ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں بتدریج اس کو ختم کرنا ہے، شراب کی بھی گفتگو ہے، لیکن جو فلاحی کام ہے یا جن کا کہا گیا ہے وہ کیوں نہیں ہو پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اسلامی ریاست کا بنیادی قیام تو خود نبی علیہ السلام نے کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا. آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مواخات قائم کی. مدینہ میں کوئی ریاست نہیں تھی بلکہ اوس و خزرج تو باہم لڑتے رہتے تھے اور باہم دست و گریباں رہتے. نبی علیہ السلام کی آمد سے 5 سال پہلے ان کی شدید ترین لڑائی ہوئی اور درجنوں لوگ مارے گئے. نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو رات کو حضرت اسد جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آئے، دن کو وہ نہیں آ سکے کیونکہ دوسرے قبیلے سے ان کو خطرہ تھا. پھر نبی علیہ السلام نے آہستہ آہستہ ان کے درمیان بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شہری حکومت کی صورت اختیار کرتا گیا مدینہ. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں قوانین کا نفاذ کیا، یعنی یہودیوں کے لیے جج نبی علیہ السلام نے یہودی بنایا. نبی علیہ السلام نے جو بعد کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب نجران کے عیسائی آئی تو ان کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کا جج بنایا. لیکن ایک بات کامن تھی، وہ یہ کہ جب فیصلہ کہیں نہیں ہو سکے گا تو آخری فیصلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یا آپ کا مقرر کردہ جج کرے گا. مدینہ کی ریاست میں آپ کو بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک نظام قائم کرتے ہیں. عام طور پر یہ پنشن کا، یہ اس طرح کا حکومتی نظام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضرت فاروق اعظم نے شروع کیا. ایسا نہیں ہے. السیر الکبیر میں حضرت امام محمد نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا آغاز بھی خود نبی علیہ السلام نے کیا. بے شمار چیزوں کا، یعنی لکھنے پڑھنے کا آپ سن رکھا ہوگا آپ نے کہ جی قرآن مجید فرقان حمید پر نقطہ لگانا اور یہ سب حجاج بن یوسف اور بعد کے زمانے میں ہوا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ اقتدار پر ہیں اور اول ملوک اسلام میں، تو ان کے پاس ایک شخص جو ہے وہ کتابت کر رہا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب رشک کرو. تو وہ کہتا ہے جی یہ کیا ہوتا ہے کاتب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کا خط لکھ رہا تو مجھے نبی علیہ السلام نے کہا رشک کرو، نقطہ لگاؤ. تو یعنی نقطوں لگانے کا آغاز بھی نبی علیہ السلام نے کروایا. تمام چیزوں کی بنیاد آقا علیہ السلام نے فراہم کر دی اور ان بنیادوں پر بعد میں اس ریاست کی اٹھان ہوئی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ مارے جاتے ہیں ان شہداء کے گھر کا خیال کرنا، یہ تمام تر چیزیں نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کر کے چھوڑی. اور کسی خاندان کا کوئی آدمی اگر غریب ہے تو خاندان کے لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ سارا نظام نبی علیہ السلام نے عطا کیا. پھر نبی علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. میثاق مدینہ ہے، یہ سب کچھ ہے. تو آج جس ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا، عام طور پر ڈاکٹر فضا نے بھی سوال کیا کہ جناب کیا وہ ریاست مدینہ آج کی ہے یا نہیں. دیکھیے اس ریاست مدینہ کی گرد راہ کو آج کے تمام مسلمان ممالک نہیں پہنچ سکتے جو ریاست مدینہ نبی علیہ السلام نے قائم کی. اور وہ نظام نبی علیہ السلام کے بعد اعلیٰ منہاج النبوہ تو 30 سال رہا اور بعد کے جو ادوار ہیں ان میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھی جھلک جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے. لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں ریاست مدینہ کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ اسلامی وہ تصور نہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ غنیمت سمجھتے ہیں کہ 57 یا 58 اسلامی ممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نظریہ اسلام پر حاصل کیا گیا. اور ہمارے جو پاکستان بنانے والے ہیں جنہوں نے تصور پیش کیا، یعنی ڈاکٹر اقبال ہوں یا محمد علی جناح علیہ رحمہ ہوں، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی قانون بنے گا تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اول دن سے جو حکمران ہمیں ملے، خود قائد اعظم کا قول ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں جن سے میں یہ نظام چلا رہا ہوں. تو جو حکمران جو اقتدار پر آئے انہوں نے عوام کے وہ حقوق جو ان کی دہلیز پر ان کو ملنے چاہیے وہ ان کو نہیں دیے. یہاں ہم نے فوج بنائی لیکن وہ فوج جس کا تصور نبی علیہ السلام نے دیا اور جس کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا حضرت فاروق اعظم نے، وہ فوج بھی آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی. اگرچہ غنیمت ہے ہمارے پاس جو فوج ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے جو فاروق اعظم کا دیا ہوا نظام ہے. ہماری جو پولیسنگ سسٹم ہے وہ نہیں ہے. ہمارا عدالتی جو نظام ہے
وہ نظام بھی دھڑام سے نیچے گرا ہوا ہے. اس لیے کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور سنت سے متصادم نہیں بن سکتا. ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا اسلامی نظریاتی کونسل اس گئے گزرے دور میں اگرچہ وہاں رشوت کے ذریعے لوگ آتے ہوں گے, اگرچہ وہاں کچھ نااہل لوگ بھی آتے ہوں گے, لیکن وہاں اہل لوگ بھی پہنچے اور ان اہل لوگوں نے وہاں ایسا جو ہے وہ نظام دیا کہ آدمی حیران و پریشان رہ جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے 2 دن پہلے شعیب سیڈل صاحب کی جو رپورٹ تھی, ان کا جو کمیشن تھا, اس کا رد کل اسلامی نظریاتی کونسل کے نوجوان اسکالر نے کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ جناب اس طرح کی رپورٹیں اور یہ چیز پاکستان میں نہیں چل سکتی. اسلامی نظریاتی کونسل کے ہمارے ان ممبران نے تو یہ کام کیا, لیکن وہ جو پارلیمان جو قانون سازی کرتا ہے لمحے نہیں لگتے, جب ضرورت پڑتی ہے تو قانون بن جاتا ہے, وہ قرآن اور سنت سے متصادم ہوتا ہے. جب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کا رد کرتی ہے, لیکن اس کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور آخری بات میں آپ کے گوش گزار کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ جب تک اسلامی ریاست کا صحیح تصور آپ قائم نہیں کر سکتے کہ اس وقت ہوگا یہ کہ جب آپ عوام کے حقوق بھی ادا کریں, جب آپ کا نظام جہاد نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام جہاد کے مطابق ہو, جب آپ کی عدلیہ نبی علیہ السلام کی عدلیہ کے مطابق ہو. حضرت مولا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا, جاؤ فیصلہ کرو. کہا یا رسول اللہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں, کیسے فیصلہ کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اصول یاد رکھو علی, کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے تو جو کیس لے کر آئے اس کی بات سنو, جس کے خلاف کیس دائر کیا جا رہا ہے اس کی بات بھی سنو. حضرت علی کہتے ہیں نبی کا دیا ہوا یہ تصور اور یہ نظام میں نے اپنے پاس رکھا, اس کے بعد ساری زندگی مجھے کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے خود جناب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تیار کر کے مختلف جگہوں پر بھیجا ہے. انہوں نے فیصلے قرآن سنت کے مطابق کیے, جو چیز قرآن اور سنت میں ظاہراً نہ ملی انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلے کیے, لیکن درست فیصلے کیے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس ملک میں بستے ہیں اس کا نام تو ریاست پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن یہاں جمہور اسلام کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے اور نام پھر بھی ہم ریاست مدینہ کا لیتے ہیں. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول